غزل نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی. اشعار 6 مشکل الفاظ کے معنی. تکرار بحث کرنا، اصرار کرنا. آر جھجک، پیامی پیغام دینے والا. خطا غلطی، بزم محفل، تاڑا تاک لگا کر دیکھنا. مستی سرور کی کیفیت. ہوشیار سمجھدار ہونا. تامل سمجھ بوجھ غور و فکر. قاصد پیغام لے جانے والا. طرز انکار انکار کرنے کا طریقہ کار. شوق دیدار دیکھنے کی خواہش. فسوں جادو. گفتار بات کرنا. نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی. بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی. تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی. کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا، فسوں تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی. تشریح. بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ غزل کہی ہے. پہلے شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے ملاقات نہیں بھی کرنا چاہتا تو مجھے اس میں کوئی دکھ یا رنج نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس پر اصرار کر رہا ہوں. ویسے بھی عشق میں مرضی محبوب کی ہی چلتی ہے، لہٰذا تیرا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے. لیکن کیا ہی خوب ہوتا اگر تو میرا دل رکھنے کو، میری خواہش کا مان رکھنے کو ملاقات کی حامی بھر لیتا، تو اس میں کوئی جھجک والی بات تو نہ تھی. اپنے دیدار کا وعدہ کرنے کے بعد بھی اگر تو نہ بھی آتا تو پھر بھی مجھے کوئی گلہ نہ ہوتا، لیکن وقتی طور پر میں اور میرا دل بہل جاتے کہ محبوب آنے والا ہے. اگلے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ جہاں تک ہماری محبت کا راز سب کے سامنے فاش کرنے کی بات ہے تو میری زبان ہمیشہ سے بند ہے. میں کبھی بھی اپنے عشق کا تذکرہ اس زمانے پر نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا عشق ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر اس زمانے کے سامنے کسی نے اس عشق کا اظہار کیا ہے تو وہ تیرا ہی پیغام لانے والا ہے. جس نے تمہارے پیغام بھیجنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی اسی نے سب کے سامنے اس راز کو فاش کیا ہے، لہٰذا اس میں میرا کوئی قصور نہ ہے. اور تیسرا شعر کس قدر خوبصورتی سے لکھا گیا ہے کہ محفل سجی ہوئی تھی، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، یہاں تک کہ کسی کو بھی غور سے دیکھنا لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتا تھا. اور پھر ایسی سرور کی حالت میں جب بندہ اپنی طرف سے کی ہوئی کسی بھی بات یا کام سے بے خبر ہوتا ہے، تو نے اپنی ایسی حالت میں بھی اپنے عاشق کو دیکھا کہ بھری محفل میں بھی کسی کو کچھ خبر نہ ہو سکی. تیری آنکھوں میں مستی ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر سمجھداری تھی کہ تو نے مجھے دیکھا بھی، اور اس بھری محفل میں کوئی جان نہ سکا کہ ایک معشوق اپنے عاشق کو دیکھے جا رہا ہے. اور پھر اگلے شعر میں پیغام لانے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرے محبوب نے آنے سے یا ملاقات کرنے سے کچھ سوچ سمجھ کر انکار کر دیا ہے، اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہے، لیکن تو نے محبوب کو انکار کرتے دیکھا ہے. یہ بتا کہ انکار کرتے وقت اس کا انداز کیسا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس نے کیوں انکار کیا ہوگا؟ یہاں محب اپنے محبوب کے انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہے جو کہ پیغام لانے والے کو نہیں بتائی گئی. وہ صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ انکار کی وجہ بھی معلوم ہو جائے. اور پھر 5ویں شعر میں رب کائنات سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی جانب کھینچے چلے جاتے تھے. شاید وہ تیرے دیدار کی خواہش تھی جو انہیں کھینچ کر اسی پہاڑی کی جانب لے جاتی تھی جہاں تو اس سے ہم کلام ہوتا تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی فکر سے بھی بیگانہ کر دیا. انہوں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ اگر اللہ نے اپنے نور کی چھوٹی سی جھلک دکھائی اور اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اگر میں اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تو کیا ہوگا. اور یہاں مجھے قرآن پاک کی سورہ آراف کی آیت نمبر 143 یاد آ گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں. پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو
اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکوگے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ سامعین، اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ خدا کے نور کو دیکھنا وہ ہرگز برداشت نہ کر سکیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو دیکھنے کی خواہش کس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ تھی۔ اس لیے اقبال نے بار بار اپنے محبوب کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور آخری شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے اقبال، تو جانتا ہے کہ محبوب کی محفل میں ہر وقت تیرا ہی ذکر رہتا ہے، بار بار تیرا نام پکارا جاتا ہے، تیرا کلام پڑھا جاتا ہے، تیری شاعری میں، تیرے بات کرنے کے انداز میں اور محبوب کے ساتھ پیش آنے کے سلیقے میں ایسا کون سا جادو چھپا ہے کہ محبوب تیرا ہی نام لیے جا رہا ہے۔ یہاں اقبال جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی عاشق اپنے محبوب کی ہر بات بغیر اعتراض کے تسلیم کرتا ہے اور اپنی ہر بات پر محبوب کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبوب کو بھی اپنے عاشق سے محبت ہونے لگتی ہے۔ محبوب کو اپنے محب کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے اور وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ میرا عاشق مجھے اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اپنی ذات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اقبال آج کے دور کے لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر بات محب کی ہر بات سے افضل ہو۔